إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ یہ زمین میں چل پھر کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے کہ ان دلوں کے ساتھ یہ عقل کرے؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں کہ ان کانوں کے ساتھ یہ حق کو سنے سمجھیں؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سامعین محترم، ہم گزشتہ خطبات سے انسانی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں خطا رکھی ہے، غلطی۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون۔ آدم علیہ السلام کی ساری جو اولاد ہے ان سے خطا ہوتی ہے، وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کرتے ہیں۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم بھی بھول گئے اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی بھولنے والی ہے۔ اب جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے جو بھول سے ہوتی ہیں اور ایک ہے جو ارادہ سے ہوتی ہیں۔ جو ارادہ سے ہوتی ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت شامل ہے تو وہ گناہ ہے۔ گناہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ گناہوں کی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، کثرت کے ساتھ جو توبہ استغفار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن ایک سرکشی اور بغاوت ہے، گناہ اور بغاوت میں فرق ہے۔ توبہ جو ہے وہ گناہ گار کے لیے ہے اور جو سرکش ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ جس کی روح کی غذا بن جائے، مزاج بن جائے، گناہ جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بن جائے، یہ لوگ ہیں جو سرکش ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لیست التوبۃ للذین یعملون السوء حتی اذا حضر احدہ الموت قال انی تبت۔ فرمایا ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت ان کو آ پکڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری توبہ ہے۔ فرمایا لیست التوبہ، کوئی توبہ نہیں ہے۔ حضرات، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ ہے، جب موت آ جائے تو پھر کوئی توبہ نہیں۔ اب یہ جو سرکشی والا مزاج ہے، فواحش، زنا، بدکاری، ساری زندگی انسان جو ہے اسی میں گزار دے، بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ شرارتیں نہ چھوڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی گناہ، بدکاری، فواحش نہ چھوڑے، بڈھا جو زانی ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سرکشی کی۔ حرام کماتا ہے، ساری زندگی حرام کما رہا ہے، اولاد بھی حرام کما رہی ہے، وہی کھاتے ہیں، وہی اللہ کے گھروں کو دیتے ہیں، اسی کا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سرکشی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اب یہ سرکشی والا جو مزاج ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ دل کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اچھا، دل جو ہے، انسان جو ہے یہ انس سے ہے، کسی سے مانوس ہونے والا۔ تنہائی سے اس کو ڈر لگتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے۔ حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری بیوی ہے۔ اب یہ انسان کی ابتدا ہے، یہ جو اس کا دل ہے نا، دل
اس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قاف نقطوں والا۔ قلب کا جو ہے معنی اور مطلب کیا ہے؟ الٹنے والا، پلٹنے والا، نہ ٹھہرنے والا، یہ قلب ہے۔ عوام تو دور کی بات ہے، ہمارے علماء ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو کس طرح سلامتی والا رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی، قلب سلیم جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے گا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ نمازی نہیں، عبادت گزار نہیں، صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں، عالم نہیں۔ ای الناس افضل یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے افضل بندہ کون ہے اے اللہ کے رسول؟ یقین جانیے اس کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں، آپ بھی دیندار بھی، بلکہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی چھت کو سر دیا ہوا ہے، موڈیاں دے ایسا چکے ہیں، وہ بھی فیل ہے۔ ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم القلب، اس کا معنی میں نے خود نہیں کیا، اس کا معنی رسول اللہ نے کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ نعرف صدوق اللسان، جو زبان کا سچا ہے ہمیں اس کا تو پتہ ہے۔ ما مخموم القلب، یہ مخموم القلب جو ہے، قلب دل، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخموم القلب وہ بندہ ہے التقی، اس کا دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہو، نقی، مخلوق کے بارے میں صاف ہو، لا اسم، اس میں گناہ نہ ہو، ولا غل، کینہ نہ ہو، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ایک دوست بڑے دیندار باشرہ، بڑے پریشانی کے ساتھ وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھ کے بڑے افسردہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ کہنے لگے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی زندگی دے، ایمان دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنائے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بچہ دیا ہے نا، تو میری والدہ نے نا میری بیوی کے کان میں کہا ہے کہ شادی کا مزہ آیا۔ تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا تیری دادی نے مجھے کہا تو میں نے وہ بات کہہ دی۔ اب 35 سال تک اس عورت نے وہ بات اپنے دل میں رکھی ہے کہ جب میں ساس بنوں گی اور میری بہو بچہ جنے گی تو جو میری ساس نے مجھے بات کی ہے میں وہ بات آگے کروں گی۔ اس کو غل کہتے ہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت میرے دادا سے اس نے یہ بات کی تھی تو اب میں نے پوتے نے اس کو جواب دینا ہے، فلاں وقت اس نے یوں کیا تھا اور آج
50 سال کے بعد ہم نے اس کو جواب دینا ہے. اس کو غل کہتے ہیں. اور فرمایا والبغی، دل کے اندر سرکشی نہ ہو. سرکشی جو ہے وہ دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت مند، تندرست، توانا، جو اللہ کا پسندیدہ دل ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اب آئیے قرآن مجید کا دوسرا موقع. فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انہوں نے جو گناہ کیے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی ہے. فرمایا انسان کا دل جب گناہ کو قبول کرتا ہے تو اس پر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اور جب اس کا دل گناہ کو قبول نہیں کرتا، اس کا دل جو ہے وہ کالا ہونے سے، کالا نقطہ لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. فرمایا جو بچتا رہتا ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جو بچتا نہیں ہے نقطہ لگ لگ کر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اچھا، دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں، دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ 3 چیزوں میں رکھی ہے. ان میں سے پہلی جو چیز ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، فرمایا وہ نماز ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. حضرات، دنیا میں لذت کے ذائقے ہیں. آپ جب غسل کرتے ہیں تو آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے، یہ بھی لذت کی ایک قسم ہے. نیا لباس پہنتے ہیں پھر بھی آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے، یہ بھی لذت کی قسم ہے. آپ کھانے کھاتے ہیں، یہ بھی لذت کی قسم ہے. آپ قدرتی مناظر دیکھتے ہیں، یہ بھی لذت کی قسم ہے. آپ بیوی سے تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ بھی لذت کی قسم ہے. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی لذت کی ایک قسم ہے. اور دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں اللہ کی قسم ہے وہ نماز کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب یہ لذت ہمارے پاس نہیں ہے، بات ہے سیدھی صاف. نہ مولویوں کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. اگر ہمارے پاس ہو تو آپ کے پاس بھی ہو. نہ ہمارے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. سبب کیا ہے؟ ہمارے دل بیمار ہے. دل بیمار ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کوئی بندہ کہے جی میں نے زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھی ہے، کیفیت یہ تھی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. نہیں بھائی، ہے ہی نہیں. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ یقین جان کہ کون تجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ. حضرات، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک. جو کسی کو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے نا وہ بھی شرک کرتا ہے. نماز تو پڑھنی تھی اس نے اللہ کے لیے اور وہ پڑھ رہا غیر کے لیے کہ ایدی نماز بڑی ودی ہے. تو یہ بیمار دل ہے. بیمار دل کی وجہ سے نماز کی جو لذت ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. علماء کرام اس کو بڑی تیزی سے سنا دیتے ہیں
اور جو اس میں حلاوت مٹھاس کی ایمان کی باتیں ہیں وہ پوری طرح سے معلوم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد مجلس لگاتے تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور پوچھتے تھے کسی کو کوئی خواب آئی ہے، صحابہ کرام اپنی خوابیں نبی علیہ السلام کو سناتے، آپ ان کی تعبیر کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیان کرتے۔ ایسے ہی مختلف نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مجلس کرتے تھے۔ ایک بندہ آیا مسجد میں، اب ہم اندر بیٹھے ہیں، یہاں پر خطبہ ہو رہا ہے، ایک آدمی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ ایسے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں تھے، ایک آدمی آیا مسجد میں، فرمایا یہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے مڑ کر دیکھا، فرماتے ہیں دوسرے دن پھر ہماری مجلس تھی، پھر وہ بندہ آیا، اللہ کے نبی نے دوسرے دن پھر کہا جنتی۔ تیسرے دن ہماری پھر مجلس تھی، 3 دن تک لگاتار 3 دن مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نہ اس بندے کے پیچھے لگ گیا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پر دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک، باہر آیا، فرمانے لگے میں نے بہانہ کیا کہ میری نا اپنے ابا سے لڑائی ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ اج دے پیو ہی نہیں انج کرتے، اس دور دے بھی کرتے سن، دابے مارنا، نکل جا کرو۔ تو میرے باپ نے مجھے ڈانٹا ہے، تو ان کے ساتھ صلح تک کے لیے 3 دن میں آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آ جائیں آپ ہمارے گھر میں۔ فرماتے ہیں 3 دن رات میں ان کے ساتھ رہا، رات کو وہ بندہ پوری رات سوئے، تہجد ہی کوئی نہ پڑے، ساری رات خراٹے مارے۔ ہاں یہ تھا کہ جب اسے جاگ آئے نا تو اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا، لیکن تہجد نہ پڑے، روٹی بھی رج کے کھائے۔ لوگ بڑے بڑے بندے جو ہیں وہ کسی کی نیکی کو دیکھتے ہیں، یہ تھوڑی کھائے تے نیک ہے، یہ بہت ہی کھائے تے نیک نہیں۔ وہ بھائی اللہ نے جس کو پیٹ لگایا ہے، جس حساب کا لگایا اس نے اسی حساب سے کھانا کھانا ہے۔ شریعت نے نیکی جاننے کو جو معیار دیے ہیں نا، اس پر کسی کی نیکی کا فیصلہ کریں، محض روٹی کی بنیاد پر کسی کی نیکی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس نے کہا بھائی چوتھے دن بات ہے سیدھی، نبی علیہ السلام 3 دن تک تیرے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جنتی ہے، میں 3 دن تیرے ساتھ رہا ہوں، کوئی عمل ایسا میں نے تیرے اندر نہیں دیکھا جو عمل میں نہ کرتا ہوں اور دیگر لوگ نہ کرتے ہوں۔ بھائی 5 نمازیں تو بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا میں بڑا کمزور عمل ہوں، دن بھر مشقت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، رات سو جاتا ہوں، پر ایک بات ہے میرے اندر، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض حسد کینہ نہیں ہے، نہ حسد ہے نہ غل ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا یہی عمل پسند ہو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، فرمایا ہاں یہی اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی۔ اور یہاں جو مذہبی لوگ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، حسد سے، بغض سے، کینے سے، پرانی باتوں سے، کہ آپ اب بھی ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں اور بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جرأت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھ جائیں، یہ بیمار دلوں کی نشانیاں ہیں۔ حضرات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، ان میں بعض خصلتیں پرانی قوموں کی آئیں گی، ان بری خصلتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور کینہ۔ فرمائی ہی الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دینے والا ہے، بالوں کو نہیں مونڈتا، فرمایا ایمان کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، ایمان کو مونڈنے والی چیزیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، قریبیوں کو دینے کا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحاشی بے حیائی سے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْبَغْيَ۔ یہ وہی حدیث کی تشریح میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دل جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ بندہ جو سب سے افضل ہے کہ جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کا دل صاف ستھرا ہو، جس دل کے اندر گناہ کی رغبت نہ ہو، جس دل کے اندر حسد نہ ہو، جس دل کے اندر کینہ نہ ہو، اور جس دل کے اندر سرکشی نہ ہو۔ یہ جو سرکشی ہے نا، دو بندوں میں باتوں سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ باتوں میں اس پر بڑھ جاتا ہے، یہ سرکشی ہے۔ ہاتھا پائی ہے وہ اسے بڑھ جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میری امت کو دنیا کے اندر ہلاک نہ کرنا، فرمایا آپ کی دعا قبول ہے، پر دو بندے جو ہیں وہ میری پکڑ سے دنیا میں بچ نہیں سکتے۔ ایک کون؟ فرمایا ایک ماں باپ کا جو نافرمان ہے، گالیاں دینے والا، مارنے والا۔ اسلام کی سچائی کو جس نے جاننا ہے، پوری روئے زمین پر ایک بندہ دکھا دے جو ماں باپ کا نافرمان ہو کر کامیاب ہو گیا۔ حضرات، سب سے بڑھ کر رزق سے انسان کو محروم کرنے والا جو عمل ہے وہ ماں باپ کی معصیت و نافرمانی ہے۔ گناہ جو ہے وہ انسانوں کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اچھا، کئی گناہ گاروں کو بڑا مال ملتا ہے، وہ جو گناہ گار مال والے ہیں وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ جیسے مال ہے ویسے ہی ان کے ساتھ فتنے بھی ہیں، جیسے مال ہے ویسے ہی ان کے اندر اس پر شکر نہیں ہے، اور جیسے ہی مال ہے ویسے ہی گناہ ہے ان پر داخل۔ غریب تھے، نیک تھے، اور جب مال آیا، پھل لگا، شکر گزاری کریں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں کہ یا اللہ تو نے مال دے کر ہمیں غنی کر دیا، اب ہمارے پاس بڑا وقت ہے تیری بندگی کے لیے۔ تو مال کے ذریعہ کہتا ہے میں سیر سپاٹے پر جا رہا ہوں، تھائی لینڈ جا رہا ہوں۔ کئی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں نا عمرے پر جائیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دل کی بیمار ہونے کی علامات ہیں۔ لیکن دوسرا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی پکڑ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی انسان پر حد سے بڑھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے ان اللہ تعالی اوحی الی ان تواضعوا، اللہ نے وحی کی ہے خاص میری طرف، ان تواضعوا، عاجزی کو اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع، جو تواضع عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو کبر تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔
فتنہ کیا، میرے ساتھ جی بڑے بڑے لقب لگنے چاہیے، حضرت علامہ، شیخ الحدیث و تفسیر، یہ اور وہ، یہ بربادی کے لیے کافی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا نا، عالم آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے، بڑی دنیا میں نے رائے راست پہ چڑھا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا دنیا مجھے بڑا کہے، تجھے دنیا میں اس کی رضا مل گئی ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے لقب اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، اپنے اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت داخل نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل جو ہے وہ کس کی انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان۔ عمل جو ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، انسان کی جو پوشیدہ زندگی ہے جہاں کوئی اس کو نہیں دیکھتا اس کے رب کے سوا، اگر اس کی وہ پوشیدہ زندگی پاک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں بھی ہو نا، وہ کسی کھڈ میں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عزت اور تعارف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے فائدہ لو۔ حضرات، اس کائنات میں بڑے بڑے شرف ہیں، سب سے بڑا جو شرف ہے کہ ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے بعد میں آنے والے امتی ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ دنیا کے مال و متاع ساری دنیا، میری آل اولاد، ہر چیز کے بدلے میں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت مل جائے۔ اب ایک بندہ ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ نہیں رہا، صحابہ کی صف میں وہ شامل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس بندے سے دعا کروانا۔ کیا کروانا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی امت میں افضل ترین لوگ ہیں، بڑے بڑے عابد اور بڑے بڑے زاہد، کیوں کہا کہ اسے دعا کروانا؟ اور اس کا تعارف جو ہے صحابہ کرام کو کس نے کروایا ہے؟ بعض کا تعارف ان کے عمل سے ہوتا تھا کہ وہ حدیث کو یاد کرتے ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی شان کے کیا کہنے ہیں کہ جن کا تعارف رسول اللہ خود کروا رہے ہیں۔ خود کس وجہ سے تعارف کروایا ہے؟ فرمایا ماں کی خدمت نے اسے میرے پاس آنے سے روک لیا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کی صحبت ہے اور ایک طرف ماں کی خدمت ہے۔ فرمایا ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس وجہ سے ماں کو اکیلا چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ رہا، جب ملے تو اسے دعا کروانی ہے۔ تو صحابہ کرام، یہ کون بندہ ہے؟ اویس القرنی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، صحابہ کرام کی صف میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اور تلقین پر دعا کرواتے تھے۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں، یہ ساری بیمار دل کی نشانیاں ہیں۔ حضرات، جب آپ اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک رکھیں گے، پھر آپ کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو ہے وہ معلوم ہوگی۔ اور جب آپ ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کریں گے تو یقین جانیے آپ کبھی بھی اپنے دل کو صحت مند نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ دل ہو جائے۔ آپ میں بڑے سارے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، زندہ بھی ہوں پھر بھی نہیں کرتے، فوت شدگان تو بڑی دور کی بات ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا، اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ نبیوں کی عادت اور سنت اور عمل ہے۔ بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ لیکن آپ دیکھیے، دعا کرنا
ہم انبیاء کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اسی طرح ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو بھی ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اچھا، آپ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ حج عمرے پر جاتے ہیں نا، ہم نے بھی بڑے تجربے کیے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان بڑا زور لگاتا ہے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اور دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے. یقین و ایمان اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو قبول ہوگی، میں نے ملتزم کے ساتھ سینہ لگا دیا ہے، بیت اللہ کے ساتھ پیشانی لگا دی ہے، میں نے منہ پر دعا یہ رکھی ہے، لیکن بے اثر. سبب کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں کینہ ہے. کینہ کس کے لیے؟ جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہمارے بچوں کو تکلیف دی ہے. اور دعا کا یہ درجہ آپ تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے مخالف اور دشمن کے لیے دل سے دعا نہ کریں. اللہ کی قسم ہے، میں نے بھی بڑا ٹیل لگا لگا دیکھا. اور جب پھر اپنے مخالفین اور دشمنوں کے لیے دعائیں کی نا، یا اللہ ان پر بھی خیر کر، ان پر بھی رحمت کر، اللہ ان کا بھی بھلا کر، یا اللہ ان کو بھی اس نعمت سے مالا مال کر دے جس کی وجہ سے وہ ہم سے حسد وقت کرتے ہیں. یا اللہ یہ جتنی ہم نے دعائیں کی ہیں ان کے حق میں بھی پوری کر دیں. یقین جانیے پھر اللہ کی قسم ہے کوئی انسان کی دعا ایسی رہتی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دکھا نہ دے کہ یہ تو نے مانگی میں نے تجھے دے دی. یہ درجہ ہے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے دلوں کو سلامتی والا دل بنائیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہمارا جو قلب ہے وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہو، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.